حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو خیبر کے ایک یہودی سردار حیy بن اخطاب کی بیٹی تھی، وہ بتلاتی ہے کہ ایک بار میرے والد اور میرے چچا آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں ایک کہنے لگا کہ ویسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو وہی جن کی آمد کی بشارتیں توریت میں دی گئی ہیں۔ دوسرا کہنے لگا بات ٹھیک ہے لیکن ہم مانیں گے نہیں، کیونکہ آخری نبی ہم بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا۔ اس کے بعد حضرت صفیہ کی شادی کنانہ بن ابی الحقیق سے ہو گئی۔ شادی ابھی نئی ہی تھی کہ مسلمانوں نے یہودیوں کی بدعہدی کی وجہ سے خیبر پر چڑھائی کر دی۔ مسلمانوں کو فتح ملی اور غنیمت میں بہت سارا مال اور لونڈیاں بھی ملی۔ ان باندیوں اور لونڈیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ ان کا خاوند کنانہ بن ابی الحقیق جنگ خیبر میں مارا گیا تھا۔ جب مال اور لونڈیوں کی تقسیم ہوئی تو حضرت دھیہ قلبی رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور لونڈی کا تقاضا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا اور لے لے۔ دھیہ قلبی گئے اور حضرت صفیہ کو لے لیا۔ اس کے بعد ایک اور مجاہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، یہودیوں کے جو دو قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر ہیں، صفیہ ان قبیلوں کی چودرانی ہے۔ وہ حیy بن اخطاب کی بیٹی ہے اور آپ نے اسے دھیہ کے حوالے کر دیا ہے۔ صفیہ آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دھیہ کو بلاؤ۔ دھیہ آئے، صفیہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ کو دیکھا تو دھیہ سے کہا، تم اس کے علاوہ کوئی اور لونڈی لے لو۔ چنانچہ دھیہ نے کوئی اور لونڈی پسند کر لی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ کو رکھ لیا، انہیں اسلام کی دعوت دی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے فوراً قبول کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ کو غلامی سے آزاد کر دیا اور اس آزادی ہی کو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا حق مہر قرار دے کر شادی کر لی۔ صحیح بخاری میں ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے فارغ ہو کر مدینہ کی طرف عازم سفر ہوئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے لیے سواری پر اپنے پیچھے بند بنوائی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب ہم یعنی یہ جہادی قافلہ ایک مقام سد اللثامہ پر پہنچا تو مومنوں کی ماں پاکیزگی کی حالت میں آئی۔ چنانچہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولہا بن کر رات گزاری اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیث بنایا، یعنی کھجور، گھی اور پنیر وغیرہ ملا کر ایک کھانا تیار کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ مزید کہتے ہیں کہ اس کھانے کو دسترخوان پر رکھا گیا اور مجھے حکم فرمایا کہ جو لوگ قریب ہیں انہیں بلا لو۔ یہ تھا ولیمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ مجاہدین خیبر کو کھلایا اور روانہ ہو گئے۔ تاریخ ابن ہشام کے حوالے سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے چہرے پر نشان دیکھا تو پوچھا، صفیہ یہ نشان کیسا ہے؟ آپ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، ایسا ہوا کہ آپ کی خیبر پر چڑھائی سے پہلے میں نے خواب دیکھا کہ چاند اپنی جگہ سے ہٹنے لگا اور میری گود میں آن گرا
اور میں یہ بھی بتلا دوں کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں نے کبھی کچھ نہیں سنا تھا سوائے باپ اور چچا کی بات چیت کے، لہٰذا میں نے اپنے خواب کا واقعہ اپنے خاوند کو کہہ سنایا۔ اس نے میرے چہرے پر تماچا دے مارا اور کہنے لگا، تو اس بادشاہ کی تمنا کرتی ہے جو مدینے میں رہتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام عورتوں کا بھی کس قدر خیال کیا کرتے تھے، اس کا اندازہ صحیح بخاری کی اس روایت سے لگائیے کہ جب عرفات سے عورتوں کا قافلہ جو اونٹوں پر سوار تھا مزدلفہ اور منی کی طرف واپس لوٹ رہا تھا، تو اس قافلے کو ایک صحابی انجش رضی اللہ عنہ لا رہے تھے۔ صحابی نے اونٹوں کو دھڑایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے پیچھے دھوڑ اور دھول کو محسوس کیا تو فرمایا، انجش ذرا آہستہ سے، یہ ابکنی ہے، دیکھنا کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ العرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں جو لطف و کرم تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو اس کا وافر اور خوب حصہ ملا۔